أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ارشاد ہوا ہے اور اس کی تمہید ہے. حکم یہ ارشاد ہوا ہے کہ رشتہ داری کا تعلق مت توڑو، ناطے کا خیال رکھو، اور تمہید یہ ہے کہ رشتہ داری کا تعلق تمام انسانوں سے ہے. تمام انسان ایک ہی طرح کے افراد ہیں، اور انسانوں میں جو سب سے پہلا جوڑا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا بنایا. پھر ان سے نسل چلی اور ساری دنیا آباد ہو گئی. بس سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سب ایک کنبہ ہے. اور بعد میں یہ جو تقسیم ہو گئی وہ آپس میں ایک دوسرے کے تعارف کے لیے ہوئی. اس کا ناطے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب مسلم اور غیر مسلم ایک خاندان سے ہیں، لیکن مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ایک قسم کے نہیں ہیں. مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ آپس کے جو لین دین ہیں وہ اور طرح کے ہیں، غیر مسلم کے ساتھ جو لین دین ہیں وہ اور طرح کے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رب حقیقی ہے. ہمارے حقیقت میں جو رب ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور والدین جو ہیں یہ رب مجازی ہیں. اب دیکھیں، اس میں والدین کو رب مجازی کا نام دیا گیا ہے، تو یہاں سے خود اندازہ لگائیں کہ والدین کی کیا شان ہے. آج ہمارے معاشرے میں والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، ہم خود سوچیں. اس کے بارے میں کتنی زیادہ وعیدیں ہیں. فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کی رضا میں میری رضا ہے. والد راضی تو میں راضی، والد ناراض تو میں ناراض. لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں اس کا الٹ چل رہا ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. آگے رب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب وہ ہوتا ہے جو کسی انسان کو پستی سے لے کر مطلب نچلے درجے سے لے کر اوپر لے جاتا ہے، پھر اس کی بقا کا سامان کرتا ہے، پھر اس کو آہستہ آہستہ اس کو ترقی دے کر آخری حد تک پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے رب حقیقی ہیں، اور ماں باپ بھی اولاد کے وجود کا ظاہری سبب ہے. کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کی پوری دیکھ بھال کرتے ہیں. ماں اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، اور 20 سال تک اس کو کھلاتے پلاتے ہیں. پھر وہ جب جوان ہو جاتا ہے تو اس کی شادی کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمارے والدین ہمارا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کا خیال رکھیں. اس میں تو اتنی بڑی وعید ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی. اب بد دعا کرنے والے کون؟ تمام فرشتوں کے سردار. آمین کہنے والے کون؟ تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بڑی بڑی وعیدیں ہیں، تو اسی لیے ہمیں والدین کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ یہ والدین کو رب مجازی کیوں کہا. لوگ رب حقیقی تو اللہ تعالیٰ کو اس لیے کہتے ہیں کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے واسطے سے مانگتے ہیں، جیسے کہتے ہیں اللہ کے لیے میری مدد کرو. اسی طرح رشتہ داری کے واسطے سے بھی سوال کرتے ہیں، بھیا میری مدد کرو، چچا میرا خیال رکھو. رشتہ داری کے واسطے سے اسی وقت سوال کیا جا سکتا ہے جب تعلقات برابر ہوں، ورنہ بھائی نہ بھائی کا ہوتا ہے، نہ چچا کا ہوتا ہے. اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا، رشتہ داری سے بھی ڈرنے کا حکم دیا. البتہ دونوں ڈر مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تو اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا ہے، اور رشتہ داری سے ڈرنا قطع رحمی سے بچنا ہے. اب دیکھیں، یہاں پر اس آیت میں 2 طرح کے حکم بیان ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ والدین کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ رشتہ داری جو ہے نا اس میں قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. یہ اس میں خاص جو اس آیت میں حکم ہے وہ یہ ہے، رشتہ داری سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. اس کے بارے میں آگے سخت وعید بھی ہے رشتہ داری کے بارے میں.
حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رحمان ہوں، میں نے یہ رشتے ناطے پیدا کیے ہیں، میں نے اس کو اپنے نام میں سے حصہ دیا ہے، بس جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے جب اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا کر کے فارغ ہوئے تو رشتہ داری ناتا کھڑا ہوا، اس نے کہا رحمان کی کمر میں نے کولی بھر لی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے قطع رحمی سے پناہ لینے کے لیے آپ کی کولی بھری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اس کو جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے میں اس کو کاٹوں گا؟ تو پھر رشتے ناتے نے کہا اللہ تعالیٰ میں اس میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میرا وعدہ ہے جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ اب دیکھیں اتنی سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو وعدہ دیا رشتے ناتے کو جب اس کو پیدا کیا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھائی بھائی کے ساتھ اگر کوئی 1000-2000 کا معاملہ ہو جائے تو مہینوں تک بات چلی جاتی ہے، ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، رشتے جو ہم سے توڑیں ہم اس کے ساتھ جوڑیں، جو ہم سے نہیں بولتا قطع تعلق کرتا ہے ہم چاہیے ہم اس کے پاس جائیں، معذرت کریں، اس سے بولیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں، اس کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے بس 1-2 مسائل روزانہ کے بنیاد پر۔ سب سے پہلے روزے کی تعریف سمجھنی چاہیے۔ روزے کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، اور شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی نیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے روزے کی نیت کرنا شرط ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی نیت کیے بغیر صبح صادق سے غروب آفتاب تک پورا دن کھانے پینے اور جماعت سے رکا رہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ نیت جو ہوتی ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، البتہ اگر زبان سے بھی اس طرح کے الفاظ کہہ دیے میں آج روزہ رکھتا ہوں تو بہتر ہے۔ آج کل ہم نے یہ بہت ضروری سمجھ لیا ہے کہ زبان سے الفاظ کہنا بہت ضروری ہے۔ اس میں فرما رہے ہیں کہ دل کے ارادے کا نام ہے، ایک دفعہ ارادہ کر لیا دل میں کہ میں رات کو چاہے ارادہ کر لیں کہ میں صبح روزہ رکھوں گا تو اس کے لیے پھر زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔